پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ فلسطین پر کس طرح امریکہ نے حملہ کیا تھا اور کس طرح اس نے وہاں کے معصوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی طاقتیں جنہیں ہم اقوام متحدہ کی جانی پہچانے ظلمت کے علامت سمجھتے ہیں، وہ بھی فلسطینیوں کی حمایت کرنے کے بجائے ان کے خلاف ظلم کی پشت پناہی کر رہی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ دوسرے حکمرانوں نے بھی اپنے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم میں کوئی کمی نہیں کی۔ پیارے دوستو، لیکن کچھ وقت بعد ان ظالموں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی عدالت ہمیشہ دیر سے ہی صحیح لیکن آ کر رہتی ہے، اور اللہ نے ان سے بدلہ لیا، ایک ایک ظلم کا حساب لیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ایسی زمین کی ہے جہاں کے لوگ اپنے وطن کی آزادی کے لیے صبر و استقامت کی داستانیں رقم کر رہی ہے، لیکن ان کے تقدیر میں بے پناہ درد و جد و جہد اور آزمائش تھی۔ یہ کہانی فلسطین کی ہے جہاں امریکی ظلم اور بربریت نے مظلوموں کے جسموں پر زخموں کے نشان چھوڑے تھے اور ان کے روحوں کو ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا جس کے شدت کبھی کم نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، جب امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تو دنیا نے ایک خون ریزی کی منظرنامہ دیکھا۔ اسرائیل فوج کے ذریعے فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کیے جاتے، ان کے بچوں عورتوں کو بے رحمی سے مارا جاتا اور ان کی حقوق پامال کیے جاتے۔ امریکہ، جو اسرائیل کا زبردست اتحادی تھا، نے نہ صرف اس ظلم کی حمایت کی بلکہ اس کی پشت پناہی بھی کی۔ فلسطین کے لوگوں کے فریادوں کو امریکی حکومت نے سنا نہیں، بلکہ وہ ان مظلوموں کو دریا کی گہرائی میں دفن کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتی رہی۔ پیارے دوستو، فلسطینی شہری اپنے وطن کی دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، مگر انہیں اپنی ہی وطن میں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کی زندگی ایک ڈرانی حقیقت بن چکی تھی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی رحمت کا یقین تھا۔ ایک فلسطینی ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہی تھی، اے اللہ، تو ہمارا پناہ گاہ ہے، ہمیں ان ظالموں سے بچا لے، ہماری مدد کر اور ہمیں انصاف دے۔ پیارے دوستو، جب امریکہ فلسطین کے لوگوں کے خلاف اس ظلم میں شریک تھا، اس وقت دنیا میں ایک تبدیلی کی لہر چل رہی تھی۔ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور اللہ کی عدالت حرکت میں آ چکی تھی۔ ایک دن امریکہ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شدید طوفان، زلزلہ اور پھر وبا نے امریکہ کے مختلف حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نیو یارک، کیلیفورنیا اور دیگر بڑے شہر اس قدرتی آفات کا شکار ہو گئے۔ ان آفات نے امریکہ معیشت کو برباد کر دیا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ طاقتور معیشت پر فخر کرتے تھے، اب اپنے گھروں اور کاروبار کو کھو چکے تھے۔ امریکہ کے تاریخ میں یہ سب سے بدترین قدرتی آفات کے دن تھے اور یہ اللہ کے طرف سے ایک واضح پیغام تھا۔ پیارے دوستو، یہ قدرتی آفات امریکہ کے تکبر اور ظلم کا بدلہ تھے۔ اللہ نے امریکہ کو اس کے کیے کا حساب دینا شروع کیا جو اس نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انسانوں کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ اللہ کی عدالت کبھی دیر سے نہیں آتی اور اس کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ امریکی عوام جو اپنے ملک کی طاقت پر فخر کرتے تھے، اب عاجزی کے عالم میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ، ہمیں معاف کر، ہمیں اپنے عذاب سے بچا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں ہدایت دے۔ اس دوران فلسطینیوں نے اللہ سے اپنے دعاؤں میں بھرپور یقین کے ساتھ کہا، اے اللہ، ہم نے تیری راستے میں تکلیف جھیلی ہے، ہمیں اپنے دشمنوں سے نجات دے، اور اللہ نے انہیں صبر کا انعام دیا۔ فلسطین کے لوگوں نے اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے ہر حالت میں
जद्दोजहद जारी रखी और अल्लाह ने उनके दुआ को सुना। प्यारे दोस्तों, अमेरिका में कुदरती आफात के बाद हालात बिगड़ने लगी। उसके माशियत तबाह हो गए, लोग बेघर बेरोजगार हो गए और उनकी जितनी ताकत थी वो सब खत्म हो चुकी थी। अमेरिकी अवाम का गुरूर टूट चुका था और उन्हें ये समझ आ चुका था कि जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उस दौरान फ़लस्तीनी अवाम ने अल्लाह की मदद से अपने वतन के आज़ादी के लिए मज़ीद अज़्म और हौसला पाया। उनके दिलों में यकीन था कि अल्लाह की मदद से एक दिन उनकी सरज़मीन आज़ाद होगी। प्यारे दोस्तों, इनका नतीजा ये हुआ कि ये कहानी हमें ये एक बड़ा सबक देती है कि अल्लाह की अदालत कभी भी देर नहीं करती। जुल्म का अंजाम हमेशा हमेशा बुरा होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क से किया जाए। अमेरिका ने जो जुल्म फ़लस्तीनियों पर ढाया और उसकी आजमाइश बन गया और फ़लस्तीनियों की दुआएं अल्लाह के इनाम के तौर पर उनके लिए कामयाबी की राह हमवार कर रही है। अमेरिका के कुदरती आफात की शक्ल में अल्लाह ने उसके तकब्बुर का हिसाब लिया और फ़लस्तीन के मजलूमों की दुआओं को सुना। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही वाक़या एक हिंदुस्तान की है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। यह कहानी एक ऐसी वक्त की है जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी थी। हुकूमत की जानिब से जुल्म, धोखा और इम्तियाज़ का सिलसिला जारी था और मुसलमान अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज बन चुके थे और उसके बावजूद उनकी आवाज़ ना सुनी जा रही थी और वो उन जुल्मों के दरमियान अपनी शनाख्त और ईमान की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में एक दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर तेज हो गई। उन पर इल्जामात लगे गए, उनकी इबादत गाहों को तबाह किया गया और उनकी घरों और कारोबारों पर हमले किए गए। उनके खून से ज़मीन रंगी गई और उनकी औरतों और बच्चों को इज्जत पर हमले हुए। लेकिन वो मुसलमान जो अपने ईमान को मजबूत रखते थे, ना तो खौफ के मारे थे और ना ही अपने रब से ना उम्मीद। वो जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है और उनकी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, एक दिन एक मुसलमान शख्स जो अपने ख़ानदान के साथ जुल्म का शिकार था, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ और जुल्मों की हिदायत दे या फिर अपने अजाब से उनका खात्मा कर। और उनके जुल्म ने हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना दिया, लेकिन हमें ये यकीन है कि तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, वो जानता था कि अल्लाह की अदालत बहुत जल्द हरकत में आएगी और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके हिसाब लिया जाएगा। उस दौरान हिंदुस्तान में जुल्म की ये लहर बढ़ती जा रही थी और मुसलमानों के दुआ हर रोज बढ़ रही थी। लेकिन अल्लाह के निज़ाम में देर नहीं होती। जैसे ही जालिमों ने अपने जुल्म की इंतहा की, अल्लाह की तरफ से कुदरती आफात की शक्ल में उनका हिसाब शुरू हो गया। एक दिन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफ़ान, ज़लज़ले और आंधियाँ आई और आफात ने उन इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया जहां सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा था। उनके घरों, कारोबारों और शहरों की हालत ख़राब हो गई और वो जो दूसरों को जुल्म और सितम की तकलीफ़ देते थे, अब खुद उस तकलीफ़ से दो चार हो गए। प्यारे दोस्तों, जालिमों ने कभी सोचा नहीं था कि उनका अंजाम ऐसा होगा, क्योंकि जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था वो अब खुद उनके साथ हो रहा था। उनके दिलों में खौफ और पछतावा था, क्योंकि अब उनके सामने अल्लाह की अदालत खुली हुई थी। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें उस आजमाइश में सब्र और हिम्मत दी और वो जानते थे कि जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता और अल्लाह की मदद कभी भी देर से नहीं आती। जो लोग उनके साथ जुल्म कर रहे थे वो अब खुद अपने जुल्म की कीमत चुका रहे थे। मुसलमानों ने अपने ईमान को मज़ीद मजबूत किया और अपने दुआओं में अल्लाह से अपने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की। एक मुसलमान औरत जो अपने बच्चों के साथ जुल्म का शिकार थी, अपने रब के सामने हाथ उठाकर दुआएं
کرتی تھی، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اب ظالموں کے دلوں میں خوف ڈال دے اور انہیں اپنی روشنی دکھا دے۔ ہم تجھ سے اپنے دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ظلم کے راستے سے ہٹ کر حقیقت کی طرف آئے۔ اللہ نے اس عورت کے دعا کو سنا اور اس کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کا انجام اللہ کی عدالت میں آنا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے جو دعا کی، اللہ نے ان کو سنا اور ان کے دشمنوں کو اپنے عذاب کے ذریعے سبق سکھایا۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اور ظلم کا خاتمہ اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے دعا کبھی ضائع نہیں ہو جاتی، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو ظلم کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اس کے نتیجے میں خود تباہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ دعا اور اللہ کے انصاف کے ذریعے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد سے ہر مسلمان اپنے دشمنوں کے ظلم سے نجات پاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو ایک کہانی کے طور پر آپ لوگوں کو سنائی گئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ لوگ کچھ اپنا رائے دینا چاہتے ہیں تو